بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب
الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. 8ویں نشست ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں، تو اس مرتبہ کوئی کارگزاری سنانا چاہیں؟ کچھ عزائم کے اعتبار سے، کچھ نیتوں کے اعتبار سے کوئی صاحب ہیں؟ السلام علیکم. سلیم احمد میرا نام ہے اور میں ایک فارماسیوٹیکل ادارے سے پچھلے 36 سال سے وابستہ تھا اور ابھی ریسنٹلی مارچ میں ریٹائرمنٹ ہوئی ہے میری. تو یہ جو کاروباری معاملات میں کچھ چیزیں گزشتہ اور اس سے پہلے جو ڈسکس ہوئی یہاں پر جو بیانات ہوئے اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم ادارے میں رہتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ چیزیں کمپنی کا حق ہے اور رائٹ ہے اور یہ جائز ہے، لیکن یہاں بیانات سننے کے بعد اور یہ تمام احادیث اور اس میں سننے کے بعد ایک بات پتہ چلی جو کہ میں گوش گزار کرنا چاہوں گا. ایک لاسٹ ٹائم ڈسکس ہوا تھا کہ ہیڈ ہنٹنگ کے حوالے سے. ہیڈ ہنٹنگ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ لوگوں کے لیے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ہائر کرتا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے اور اسکلز پرووائڈ کرتا ہے مختلف قسم کی. لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ ہیڈ ہنٹنگ اپنے کمپیٹیٹر کے لوگوں کو توڑتا ہے. جبکہ ایک وہاں پہ میں ایک ادارے میں تھا پچھلے 2008 میں، یہ پاکستانی کمپنی تھی. نارملی میری 5 کمپنیاں جو کہ ملٹی نیشنل ہے، ایک پاکستانی کمپنی میں ایک ادارے میں کام کرنے کا اتفاق ہوا. تو انہوں نے ایک ایسا مجھ سے کہا کہ ایک ایسے آدمی کا پروڈکشن مینیجر کا نمبر نکالا اور کہا کہ اس کو جو کہ گیٹس فارماسیوٹیکل ہے جو کہ WHO سے جو ہے اپرووڈ ہے اس وقت، تو وہاں سے انہوں نے بولا کہ اس آدمی کو وہاں سے لانا ہے. تو میں نے اپنے باس سے بولا، یہ اوپر سے CEO جو کمپنی کا مالک تھا اس کے احکامات تھے، تو میں نے بولا کہ آلریڈی ایک پروڈکشن مینیجر اس وقت موجود ہے، اس کی موجودگی میں ایک دوسرا پروڈکشن مینیجر لا کے کیا کریں گے؟ تو کہا کہ بس اوپر سے آرڈر ہے، اس کا نمبر کرو اور انہوں نے اس کو وہاں سے توڑ لیا. توڑنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ گیٹس کی جو یہ کمپنی تھی ہماری، وہ گیٹس کی کمپیٹیٹر تھی، ایک ہی جیسی پروڈکٹس تھیں اور صرف ان کو نقصان پہنچانا تھا. کچھ عرصے تک اس کو رکھا، اس کے بعد وہ بندہ بھی وہاں سے چلا گیا. یہ ایک ایسی کئی مثالیں انڈسٹری کے اندر میرے رہتے ہوئے ہوئی، لیکن اس چیز کو لوگ نہ تو برا سمجھتے ہیں نہ اس کو غلط سمجھتے ہیں اور اس کو زیادہ پیسے دے کے اور اس کو اپنے پاس لے آتے ہیں اور اس طرح سے 2 آدمی کام کر رہے ہوتے ہیں. جو بہتر ہوتا ہے ایک کی نوکری چلی جاتی ہے اس میں. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات تھی کہ جو ریٹ سیٹ کیے جاتے ہیں، کہ اکثر دیکھا ہو کہ ریٹ کیسے سیٹ ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ رجسٹرڈ ہوتی ہے اور ایک
میں نے کمپنی کھولی تو میں نے اپنی کوئی پروڈکٹ میرے پاس نہیں ہے، تو میں منسٹری آف ہیلتھ سے کمپنی کا ایسا آدمی جو کہ بڑے لیول کا ہوتا ہے وہ اسلام آباد اس کو بھیجا جاتا ہے، اور اس کی ہوٹلنگ اور سارے فیئر اور خرچے اس کے کمپنی اٹھاتی ہے، اور وہاں سے وہ ایک فائل جو کہ رجسٹرڈ پروڈکٹ ہوتی ہے کسی کی بھی کمپنی کی، جس کو ڈوزیئرز بولا جاتا ہے، جس میں کسی بھی دوا کی پیدائش سے لے کے اور کسٹمرز کے ہاتھ میں آنے تک کے تمام معاملات درج ہوتے ہیں، جو ڈوزیئر جو اباؤٹ 2 سے 2,500 پیجز پہ ہوتا ہے، جس میں کلینیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، ویلیڈیشن ہوتا ہے اور تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو را مٹیریل امپورٹ کیا جا رہا ہے یہ فرانس سے ہے یا انڈیا سے ہے یا چائنا سے ہے، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور وہ ڈوزیئر جب پہلی مرتبہ پروڈکٹس کے ریٹ سیٹ ہوتی ہیں تو اس میں موجود ہوتا ہے۔ اور پہلا اگر آپ نے فرانس سے وہ را مٹیریل منگایا ہے اس کی کاسٹ بہت ہائی ہے، مثال کے طور پہ ایک مٹیریل تھے میکوبولومین جو کہ استھما کے پیشنٹ یوز کرتے ہیں، وہ 9 لاکھ اس وقت 2006 میں 9 لاکھ روپے کا 1 kg آتا تھا، لیکن اگر یہی سورس آپ کو انڈیا یا چائنا سے مل جاتی ہے وہ سستی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ کچھ تھوڑے عرصے کے بعد وہ پروڈکٹ چینج کر کے مٹیریل اس کی ویلیڈیشن دوبارہ ویلیڈیٹ کر کے پروڈکٹ کا بیہیویئر دیکھ کر کے وہ چائنا یا انڈیا سے منگانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی کاسٹ بہت کم ہوتی ہے لیکن ریٹ کم نہیں کیے جاتے۔ لیکن جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ کسی کی رجسٹرڈ فائل کو اٹھانا اور اس کی چرانا، اور اس کی ایک قیمت دی جاتی ہے، اس وقت شاید لاکھوں میں وہ قیمت تھی، 4 یا 5 لاکھ روپے ایک پروڈکٹ کی فائل آپ اسلام آباد سے نکلوانا چاہیں تو وہ آپ کو اس کو کاٹ کے آپ کو ڈوزیئر دے دیں گے، اس سے آپ اپنی پروڈکٹ دن اور رات۔ اس کمپنی نے جو پہلی مرتبہ بنائی تھی اس نے 2 یا 2.5 سال لگائے تھے شیلف لائف تک آنے تک، اور آپ اوور دی نائٹ اس کو بنا لیتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں ایسی تھی ہیڈ ہنٹنگ اور اس کے حوالے سے جو سامنے آئیں، اور اس کو ہم وہاں پر رہتے ہوئے، میں بھی ایک میٹنگ مینجمنٹ کا پارٹ تھا، ہم رہتے ہوئے اس کو یہ سمجھتے تھے شاید چیزیں کمپنی کا رائٹ ہے اور یہ چیز صحیح ہے، بہرحال آرڈر اوپر سے ہوتے تھے۔ تو یہاں کورس کو پتہ چلا کہ اور ساری عمر لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، اور اس کو جائز اور اپنا حق سمجھتے ہوئے کمپنیاں کرتی ہیں، اور ایک دوسرے کا کمپٹیشن میں ایک دوسرے کے گردن پہ پاؤں رکھ کے اس طرح سے کام چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں میں نے بولا گوشت گزار کر دوں، کیونکہ یہ ایسا ادارہ ہے جو کہ صحت سے متعلق ہے، اور آپ کو پتہ ہے دوا ہر ایک کی ضرورت ہے، اور یہاں پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایک بات جو بار بار میں ہمارے درس کے شروع میں دہرا دیتا ہوں، مختصر سا عرض کر دیتا ہوں کہ مال کمانے کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں وحی کے ذریعے سے سکھایا گیا ہے، ایک وہ ہے جو اس کو ہم نے اپنے تجربوں سے، اپنی عقل سے اختیار کیا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بس جتنا مال زیادہ ہوگا اتنی زندگی اچھی ہوگی، جبکہ آسمانی وحی ساری کی ساری یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو زندگی کے اچھے ہونے کا تعلق، سکون کا تعلق، راحتوں کا تعلق، عافیتوں کا تعلق یہ اسباب راحت سے نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو یہ راستہ الگ ہے، یہ راستہ الگ ہے۔ اگر تم کثرت کا راستہ اختیار کرو گے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا بینک بیلنس بڑھ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے پاس راحت کی چیزیں زیادہ آ جائیں، گاڑیاں زیادہ آ جائیں، گھر اچھے آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو ان کے ذریعے سے راحت بھی ملے۔ دوسرا راستہ جو انبیاء اکرام نے سکھایا ہے وہ راستہ کیا ہے کہ آپ جو ہے برکت کو فوکس کریں، اس کو مقصد بنائیں، اور بابرکت مال حاصل کرنے کی تلاش میں نکلیں۔ اس کے لیے 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا کام، نیتیں اچھی ہونی چاہیے، خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے اثرات پڑتے ہیں، غیبی اثرات پڑتے ہیں۔ دوسرا کام، پابند بن کے چلنا ہے، آزاد بن کے نہیں چلنا۔ ابھی اس موضوع پہ میں بالکل نہیں آ پایا۔ اور تیسرا کام، کماتے ہوئے جس کے حق آپ سے متعلق ہوں ان کا حق ادا کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا، انصاف کرنا ہے، ہر حق والے کا حق دینا ہے، پورا دینا ہے، بر وقت دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آگے احسان کرنا ہے، اور اللہ اور توفیق عطا فرمائے تو ایثار کرنا ہے۔ اب اسی عنوان کو ہم لے کے چل رہے تھے، تو کس کا کیا حق ہے
کس کس کا حق جب ہم کماتے ہیں تو ہماری ذات سے کس کس کے حق متعلق ہوتے ہیں اور کیا کیا حق متعلق ہوتے ہیں، یہ ہم پڑھ رہے تھے. تو ہم نے اس میں کسٹمر کے حق پڑھے، فروخت کرنے والے کے حق پڑھے، اور جو ہے اسی طریقے سے مالکان کے حق ہم پڑھ رہے تھے. ایک حق ہم نے پڑھ لیا، آج ایک اور حق پڑھتے ہیں. کل ہم نے جو پچھلی نشست میں جو ہم نے حق پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ مالکان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، اور اس کی شکلیں کیا ہیں وہ پڑھی تھی. آج ایک اور حق ہم پڑھتے ہیں کہ مالکان کا ایک حق یہ ہے کہ جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ اس ادارے کے مالکان کے ساتھ، اس ادارے کے منتظمین کے ساتھ، اس ادارے والوں کے ساتھ خیانت نہ کریں. یہ ان کا حق ہے. دوسرا حق مالکان کا خیانت نہ کریں، یہ ایک حق ہے. قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اللہ رسول کے ساتھ بے وفائی نہ کرو جانتے بوجھتے، اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو. اور پچھلی نشست میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ملازم کی جو بہترین صفت ہے، دو صفتیں. ایک تو یہ کہ اس کو اپنے کام کی لیاقت ہو، سمجھ بوجھ ہو، بصیرت ہو، فہم ہو، اور دوسری چیز امین ہو. ان خیر من استاجرت القوی الامین. اور قرآن کریم کے اندر یہ حق اس طور پہ بیان کیا گیا ویل للمطففین. بس دو چیزوں کو ذہن میں بٹھائیں اس عنوان کے تحت کہ خیانت نہیں کرنی اور تطفیف. یہ جو ہم عما یتساءلون کے اندر آخری پارہ ہے اس میں پڑھتے ہیں ویل للمطففین. خرابی ہے، بربادی ہے مطففین کے لیے. تطفیف کا مطلب کمی کرنے والے. عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کرنے والے، لیکن علماء نے لکھا ہے تطفیف کمی کرنا جس کے اوپر دیکھیں قرآن کے اندر ہلاکت ہو، بربادی ہو. اب ذرا غور کیجئے کہ آسمانی وحی تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تطفیف کرو گے تو اور کمی کرو گے ناپ تول کے اندر تو تمہارے لیے بربادی ہے، اور انسانی عقل مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ تطفیف سے تو میری زندگی بن جائے گی. اتنا میں نے بچا لیا، اتنا اس کو جو ہے دھوکہ دے دیا، اتنا کم کر لیا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تطفیف کا مطلب حقدار کا حق پورا نہ دینا اور کمی کرنا، یہ اس کا مطلب ہے. اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا. حقدار کا حق کسی طریقے سے بھی جب کم کیا جائے گا تو یہ تطفیف کے اندر آئے گا، اور جتنی یہ وعید ہے یہ سارا اس کا گناہ ہے، حرام ہے، یہ سب اس میں شامل ہو. اب یہ ہے کہ جو ہم نے یہ پڑھا کہ تطفیف نہیں کرنی، خیانت نہیں کرنی. جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں ان اداروں کا خیر خواہ بننا ہے، خیانت نہیں کرنی. تو خیانت کی بنیادی شکلیں کیا ہیں؟ تین چار بنیادی شکلیں ہیں. انشاءاللہ اس کے اندر اگر ہم اہتمام کر لیں تو ان سے بچنے کا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت بڑا حق ادا ہو جائے گا. پہلی چیز ایک ہوتا ہے مقررہ وقت میں خیانت. مقررہ وقت میں خیانت ایک خیانت ہے وقت کے اعتبار سے، اور دوسرا ہے کاموں میں خیانت، کاموں کے اعتبار سے. ایک ہے وقت کے اندر خیانت کرنا، میں اس کی تفصیل انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ کاموں کے اندر خیانت کرنا، اور تیسری اس کی شکل بنتی ہے سہولیات، دی گئی ادارے کی طرف سے دی گئی سہولیات مراعات میں خیانت کرنا. یہ تین بڑی خیانتیں ہیں. مراعات میں خیانت، ان تینوں کی تفصیل عرض کرتا ہوں. پہلی بات میں نے یہ عرض کی کہ ایک خیانت ہوتی ہے وقت کے اعتبار سے. اب وقت کے اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ اگر کمائی کو حلال کرنا ہے اور بابرکت بنانا ہے، پرسکون بنانا ہے، اس پیسے سے میری
اللہ رب العزت یہ پیسہ میرے لیے عذاب نہ بنائے، یہ پیسہ اللہ پاک میرے لیے جو ہے سانپ اور بچھو کی شکل نہ اختیار کر جائے، بابرکت ہو۔ تو جس ادارے میں ہم کام کر رہے ہیں اس ادارے میں کام کرتے ہوئے ان 3 باتوں کا اہتمام کرنا، وقت کے اعتبار سے، ڈیوٹی ٹائم کے اعتبار سے۔ اب اس کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ اس کے اندر بھی ایک شکل یہ ہے پورا وقت نہ دینا، اس کی کئی صورتیں وقت کے اعتبار سے۔ ایک یہ ہے کہ پورا وقت نہیں دینا، پورا وقت نہیں دینا یعنی جو ایام ملازمت کے ہیں، متعین ہیں، آپ سے طے ہیں، یا عرف میں جو کام کے سمجھے جاتے ہیں، ان اوقات کے اندر کوئی آدمی حاضر ہی نہیں ہو رہا، حاضر ہی نہیں ہو رہا۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اب اس میں بھی پورا وقت نہیں دینا۔ اب ایک شکل یہ ہے کہ آدمی حاضر ہی نہیں ہو رہا، اور ایک یہ ہے کہ جی آ تو رہے کام پر، دیر سے آ رہے ہیں، دیر سے آ رہے ہیں اور جلدی جا رہے ہیں، درمیان میں غائب۔ اس سے باہر انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں حرام بھی ہیں، اور وہ کام میں آئے گا۔ ابھی میں وقت بتا رہا ہوں۔ ایک چیز ہے، جو وقت آپ نے دیا ہے اپنا پیسہ حلال کرنے کے لیے، اپنے یہ پیسہ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے خوشی کا باعث بنے، سکون کا باعث بنے، اس کے لیے پہلا کام جو اہتمام کرنا ہوگا وقت پورا دینا۔ وقت دینا ہے، حاضر ہونا ہے۔ اب جو ہو رہا ہے وہ سب آپ بھی جانتے ہیں کہ ملک بھر میں کیا ہو رہا ہے، اور حکومتی اداروں میں اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے کہ آدمی آیا ہی نہیں اور تنخواہیں وصول ہو رہی ہیں۔ تو بس اللہ ہمیں یہ بات سمجھا دے کہ ہم نے اپنے لیے اچھا نہیں کر رہے۔ تو حاضر ہونا اور اس کے اندر اس کا اہتمام کرنا، پورا وقت دینا، دیر سے آنا، پورا وقت نہ دینا، دیر سے آنا، جلدی چلے جانا، یا آ تو گئے درمیان میں کہیں غائب ہو گئے، اور یا پھر اس میں ایک اہم بات کہ آپ جسم کے اعتبار سے تو موجود ہیں ادارے میں، لیکن آپ ایسے کاموں میں مشغول ہیں کہ اس کی وجہ سے جو حاضری کا مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ آپ ذہناً ہے ہی نہیں، ایسے کاموں میں مشغول ہیں جس سے حاضری کا جو ہے وہ فائدہ جو ہے نا وہ حاصل نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پہ آسان سی بات عرض کروں، مثال کے طور پر آدمی گپ شپ میں مشغول ہے، یا لمبی لمبی فون کالز ہو رہی ہیں، گیم کھیلے جا رہے ہیں نیٹ کے اوپر، موبائل کے اوپر، یا کسی اور کمپنی کا کام کیا جا رہا ہے اپنے ادارے کے لیے، یا اپنے ذاتی کام میں مشغول ہو گئے، یا کسی اور کمپنی کے کام میں مشغول ہو گئے، تو یہ بھی ایسا ہی سمجھا جائے گا کہ آپ حاضر نہیں۔ تو کیا ہوا ہمارا؟ کیا وقت پر حاضری، وقت دینا، پورا وقت نہ دینا، اور اس میں حاضری بھی ہے، دیر سے آنا، جلدی چلے جانا، درمیان میں مشغول ہونا۔ اور ایک بات میں نے اہم عرض کی کہ ایسے کاموں میں مشغول ہو جانا جس سے آپ کی حاضری کا فائدہ پورا نہیں ہوتا۔ آپ جسم کے اعتبار سے تو حاضر ہیں، لیکن آپ جو ہے وہاں گویا کہ وہاں موجود ہی نہیں ہیں۔ اچھا، یہ میں نے عرض کر دیا، یہ ایک وہ شکل ہے جو شریعت اس کو خیانت سمجھتی ہے۔ چوری صرف وہ نہیں ہے کہ کوئی چور آیا اور کسی کا مال چرا کے لے گیا۔ آپ نے ادارے کو جو وقت دیا ہے، اس وقت میں اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو وہ وقت کی چوری کر رہا ہے، اور اس کا وہ مال بھی اس کا حکم وہی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو فقہی احکام نہیں بتائے کہ فقہی احکام اس کے کیا بنیں گے، کہ اتنے وقت کے اعتبار سے اس کی تنخواہ حلال ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دوسری جو خیانت کی ایک بڑی شکل ہے وہ ہے کاموں کے اعتبار سے۔ ظاہری بات ہے، کسی ادارے نے آپ کو رکھا ہے تو اس ادارے نے آپ کو کاموں کے لیے رکھا ہے،
کسی کام کے لیے رکھا ہے. اس کے اندر جو تقریباً اس کے اندر بھی 3 شکلیں بنتی ہیں. ایک شکل یہ ہے تندہی اور مستعدی، اور مستعدی سے کام نہ کرنا. کام کر رہے ہیں لیکن اگر یہی کام آپ کا ہمارا اپنا ہوتا تو جس چستی کے ساتھ، جس بیدار مغزی کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ کرتے تو ہم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس صلاحیتیں ہیں. لیکن چونکہ ادارہ دوسرے کا ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. ہمیں غرض ہے کہ ہم نے وقت تو پورا دے دیا، تنخواہ ہمیں مل گئی. تو یہ بھی یوں سمجھیں کہ لاپرواہی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے کہا کہ یہ بھی چوری کے اندر داخل ہے. مفتی شفیع صاحب سورہ مطففین کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس مزدور ملازم کا کام کرنا قبول کیا ہے، ذمہ داری لی ہے آپ نے، اب وہ کام آپ کا اپنا کام بن گیا، تو ضروری ہے کہ پوری دیانتداری، مستعدی، لگن، محنت کے ساتھ اسے انجام دیا جائے، ورنہ آخرت کی اس بہتری کو حاصل نہ کرے گا جو کہ انسان کے لیے مقصود ہے. بلکہ صدیوں پہلے کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ لکھا، اگر کوئی کسی کھیت کے اندر کام کر رہا ہے اور مزدور ہے، اور اگر وہ صحیح سے کام کرتا تو فرض کر لیجئے کہ 100 من غلہ پیدا ہوتا، لیکن اس نے اس اہتمام سے، مستعدی سے کام نہیں کیا تو پیداوار کم ہوئی. تو فرمایا اس کا گناہ بھی اس مزدور کو ہوگا کہ تم اپنی ڈیوٹی صحیح نہیں دی، تم نے اپنی مزدوری صحیح نہیں کی، اور قیامت کے دن تم سے باز پرس ہوگی کہ خلق خدا کو تمہاری وجہ سے اتنا نقصان ہوا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کام خود نہ کرنا. آپ کے ذمے کے کام ہیں، کام خود نہ کرنا. آپ تنخواہ لے رہے ہیں، ایک انسان تنخواہ لے رہا ہے اور آپ کی ذمہ داریوں میں ایک کام داخل ہے، لیکن وہ اپنے کام خود انجام نہیں دے رہا، کبھی کسی کو پکڑا دیا، کبھی کس کو پکڑا دیا، تو یہ بھی اس کے اندر تطفیف کے اندر داخل ہے. یہ بھی ادارے کے ساتھ خیانت میں شامل. تیسرا، بغیر پیسے کے کام نہ کرنا. اس کو بہت اچھی طرح سمجھیے گا. آج انشاءاللہ اسی میں ہم رشوت سے متعلق سارے اصول سمجھ لیں گے. بغیر پیسے کے کام نہ کرنا، یہ میٹر یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے. بغیر پیسے کے کام نہیں، یعنی جن کاموں کی تنخواہ آپ وصول کر رہے ہیں ان کاموں پر بھی اگر کوئی آدمی پیسہ لے، یہی رشوت ہے. میں ابھی اس کے 2 اصول بتاؤں گا، انشاءاللہ رشوت کی جتنی شکلیں ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے اور اس کی کتنی نحوستیں انشاءاللہ وہ بھی سامنے آ جائیں گی. بہت اہم جگہ ہے. ٹھیک ہے جی، وہاں سے بتا جلدی تیز. دیکھیے 2 اصول ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ ساری بات سبھی مٹا دیا، ساری بات واضح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مٹا دیں. میں نے کیا عرض کیا کہ وقت میں خیانت، کاموں میں خیانت، سہولیات اور مراعات میں خیانت. پھر وقت کی خیانت کی جتنی شکلیں وہ میں نے عرض کر دیں. مقررہ وقت میں حاضر نہیں ہو رہے، یا جسمن تو حاضر ہیں لیکن ذہنن آپ گویا کہ وہاں موجود ہی نہیں. اگلی بات تھی کاموں میں خیانت. کاموں میں خیانت کی شکلیں میں نے بتائی، کام نہیں کرنا، خود نہ کرنا، بغیر پیسے کے نہ کرنا. تو 3 شکلیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی. تیسری تھی بغیر پیسے کے. اب ذرا سا ایک اصول سمجھیے. یہ 2 اصول عرض کرتا ہوں، اور انشاءاللہ رشوت کی تعریف، رشوت کی حقیقت، ہمارے معاشرے میں کون کون سی شکلیں ہیں جو رشوت کا گناہ اس پہ ہوگا. کسی کی حق تلفی، کسی کی حق تلفی. یہ دیکھیں، ایک چیز ہو گئی حق تلفی. نمبر 2، یا اپنی ناجائز غرض. پورا
پورا کرنے کے لیے کسی کو کچھ دینا، حق تلفی کے لیے، یا اپنی کوئی ناجائز غرض پورا کرنے کے لیے کسی کو کچھ رقم دینا، یا پھر جس کام کا کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اس کام کو کرنے کے لیے پیسے لینا۔ آپ کو یہاں کی تنخواہ کس چیز کی ملتی ہے؟ جس کام کا کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، آپ اسی چیز کی تنخواہ لیتے ہیں، اس کو آدمی بغیر پیسے کے نہیں کر رہا، یہ میں نے کہا تھا، بغیر پیسے کے کام ہی نہیں کر رہا۔ یا جس کام کا چھوڑنا واجب ہے آپ یہ کام نہیں کریں، پیسے لے کے وہ کام بھی کر رہے ہیں، ادارے نے طے کر دیا بھائی یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ جس کام کا کرنا لازم ہے یا پھر جس کام کا نہ کرنا لازم ہے، جس کام کا کرنا لازم آپ کے اوپر لازم ہے اس کو بھی پیسے سے کر رہے ہیں، جس کام کا نہ کرنا آپ کے اوپر لازم ہے، ادارے کی طرف سے منع ہے، قانوناً منع ہے، آپ نے یہ نہیں کرنا، پیسے لے کے وہ بھی کر رہے ہیں، تو یہ چیز رشوت کے اندر داخل ہے۔ میں پھر اس اصول کو سمجھاتا ہوں، اس میں نے 3-4 باتیں کہیں۔ پہلی بات میں نے یہ کہی، حق تلفی کے لیے حق کسی اور کا بنتا ہے، دے دلا کے اس کے حق کو تلف کر دیا، اپنی ملازمت پکی کر لی۔ حق کسی اور کا بنتا ہے ترقی کے اعتبار سے، دے دلا کے اس کو پیچھے کر دیا، اپنی ترقی کروا دی، کسی کی ترقی رکوا دی جس کا حق بنتا تھا، اس کے لیے جو کچھ یہ پیسے دے دلائے جائیں گے یہ رشوت ہے۔ اب اس کی مثالیں ہیں، اور افسران کا ملازمین کے تقرر کے وقت اہلیت کے باوجود رشوت لینا، بھئی اہلیت موجود ہے آپ تقرر کریں، یا رشوت لے کر نااہل کو بھرتی کرنا، ملازمین کو ان کا حق دینے یا بروقت دینے میں رشوت لینا، تنخواہ اس کا وقت ہے، حق ہے، اس کا وقت آ گیا ہے، یا اور کوئی اس کے بل ہیں پھنسے ہوئے ہیں، اس کا حق بنتا ہے لیکن وہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو مختلف ہیں شعبے ہیں، اس کو آدمی کیا اس کو بیان کرے۔ علماء نے لکھا ہے واتفق الامہ علی ان اخذ الرشوہ علی امضاء الحکم سحت والسحت حرام۔ قرآن میں سحت، رشوت، یہودیوں کی خصلت بتائی، آگے میں عرض کرتا ہوں، اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور میں نے ایک مرتبہ جمع کیا تھا قرآن و حدیث سے، امت پر جو بلائیں مصیبتیں آتی ہیں اس میں سے ایک سبب ہے، کیسی کیسی بڑی بڑی بلائیں آتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، طوفان آتے ہیں، آگے انشاءاللہ اس میں عرض بھی کروں گا۔ تو ایک اصول تو یہ ہوا۔ البتہ ایک بات علماء لکھتے ہیں، علماء بتاتے ہیں کہ مظلوم ہے کوئی شخص، اس کا حق بنتا ہے، پھر بھی نہیں دیا جا رہا، اور مثلا فرض کر لیجئے کسی ادارے میں تقرری کے لیے جو اہلیت مطلوب ہے وہ ساری آپ کے اندر موجود ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود تنگ کیا جا رہا ہے، تو یا آپ کو کوئی جانی نقصان ہے، یا مالی نقصان ہے، یا آبرو ریزی، عزت آبرو کا نقصان ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی کچھ پیسے دے تو وہ رشوت کے اس گناہ میں نہیں آئے گا۔ لیکن میں اکثر عرض کرتا ہوں، اس ایک اصول نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو رشوت میں مبتلا کر دی۔ علماء نے ایک بات بتائی تھی، اس لیے بھائی اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی کتنے سے ایک ایسا رواج بن گیا، پولیس والا پکڑ لے، نیک سے نیک، نمازی سے نمازی، بھائی کچھ دے دلاؤ چھوڑو۔ اگر آپ کو اس نے صحیح پکڑا ہے اور غلطی پر آپ ہیں، غلطی کی ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے اتنا بڑا گناہ، کبیرہ گناہ، یہی تو وہ گناہ ہیں جو ہمارے مال اور جان کی برکتوں کو جھلا کے رکھ دیتے اور ہمارے سکون کو غارت کر کے رکھ دیتے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ یہ ایک اصول ہے، یہ سمجھ میں آ گیا جی انشاءاللہ۔ یہ ایک اصول کسی کی حق تلفی کے لیے، ناحق اپنا کوئی غرض پورا کرنے کے لیے، یا اپنے کام پر پیسہ لینا، یہ سب رشوت۔ دوسرا اصول، عہدے
اور منصب کی وجہ سے، عہدے اور منصب کی وجہ سے تحفہ وصول کرنا. بھائی انشاءاللہ یہ دو اصول جو میں نے عرض کیے ہیں آپ کے سامنے رشوت کا پورا باب واضح ہو جائے گا. عہدے، منصب کی وجہ سے تحائف وصول کرنا، تحفہ وصول کرنا. دیکھیے آپ کسی عہدے پر ہیں، آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس میں دیکھنے کی چیز کیا ہے کہ یہ اپنے پرانے تعلقات کی، وہ میرے جو پرانے اس سے تعلقات ہیں اس کی وجہ سے یہ مجھے دے رہا ہے، یا میری اس کرسی، میری اس سیٹ کی وجہ سے یہ مجھے دے رہا ہے. اگر پرانے تعلقات ہیں، جب آپ یہاں نہیں تھے تب بھی آپس میں لین دین چلتا رہتا تھا، تب تو جائز. لیکن اگر یہ تحفہ کہیں بھی اس کے اندر یہ شائبہ ہے کہ یہ آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ اس منصب پہ ہیں، کل کو کام پڑ سکتا ہے آپ سے کوئی، اس وجہ سے یہ تحائف آپ کو دیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی رشوت ہے. اور ہمارے اداروں میں ٹرانسفر کرانا ہے یا اپنی کوئی ترقی ہے تو پہلے سے ہی تحفے تحائف کا تبادلہ شروع ہو گیا افسران کے ساتھ. یا اسی طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ پرچیز آفیسر ہے یا مینیجر کا مال کی خریداری کا آرڈر دینے کے لیے رقم لینا. بھائی تم اتنا یہ تحفے وصول کیے جا رہے ہیں، کیوں دیے جا رہے ہیں؟ کہ پھر یہ ان کو سپلائر کا آرڈر لینا، اپنا کام بآسانی کرانے کے لیے یا اپنے غیر قانونی کام کرانے کے لیے جو رقم اور ہدیہ تحفے دیے جاتے ہیں وہ بھی رشوت ہے. اسی طرح ڈاکٹرز کا غیر معیاری غیر ضروری مہنگی ادویات کسی خاص کمپنی کی تجویز کرنا، کیوں؟ اس کمپنی سے تحفے مل رہے ہیں. یا کسی خاص لیبارٹری سے غیر ضروری ٹیسٹ لکھنا، یہ سب. اب دیکھیے قرآن کریم میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والوں کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، رشوت سے مت کھاؤ. بلکہ یہودیوں کے متعلق اللہ پاک نے کہا سماعون للکذب اکالون للسحت، کہ یہ جی بھر بھر کے حرام کھانے والے. اور اس حرام کی جو تشریح علماء نے کی اور کہا کہ اس حرام سے مراد وہ رشوت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے لعن اللہ الراشی والمرتشی، رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے پہ اللہ کی لعنت. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بھائی ہم لعنت کے لفظ کو بڑا ہلکا لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے اب ایسا انسان اللہ کی رحمتوں سے دور ہو گیا. میں عرض کرتا ہوں جو اللہ کی رحمت سے دور ہے تو مال سے قریب ہے، اس کا مال اللہ تو اس کی زندگی نہیں بنانا چاہ رہے، وہ مال سے اپنی زندگی کیسے بنا لے؟ اللہ کی نگاہ رحمت ہی نہیں ہے اس کے اوپر. ایک حدیث میں ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب، جس قوم میں رشوت کی وبا عام ہو جاتی ہے اس قوم پہ خوف مسلط کر دیا جاتا. اس عذاب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کتنے مسلم ممالک ہیں اور کیا کچھ پاس نہیں ہے، کیا وسائل نہیں ہے، کیا طاقت نہیں ہے، کیا کچھ نہیں ہے، لیکن پوری قوم اور مسلمان. آپ دیکھیں کہ ہمارے مقدسات کے متعلق کہا جاتا ہے اور مقدس ہستیوں کے متعلق کہا جاتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں. ایک ایسا روب اللہ نے مسلط کر رکھا ہے غیروں کا. یہ وہ عذاب ہے، یہ دلی عذاب ہے. اور ظاہری بات ہے ایک آدمی جب اندر سے اچھا نہیں ہوتا تو اس کے اندر وہ پاور، وہ طاقت ہوتی نہیں ہے کہ وہ کسی سے آنکھ ملا سکے اور وہ کسی کے سامنے جو ہے نا سر اٹھا کے چل سکے. اگر وہ چیز زندگی صاف نہیں ہے تو ادارے میں بھی ہو تو اس کو بھی اس کا ضمیر چاہے وہ لاکھ تعویلیں اس کی کر لے. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کے اندر سے روب، ایک عجیب سا روب اس کے اندر عذاب کے طور پہ اللہ ڈال دیتے ہیں اور وہ سر اٹھا کے نہیں سکتا، وہ کوئی بھی ہو. حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا. یہودیوں سے یہ طے ہوا تھا کہ آدھی پیداوار تمہاری ہوگی اور جو تمہارے فصلوں سے آدھی پیداوار ہوگی وہ ہم لیں گے. اب ظاہری بات ہے جب آدھی طے ہے تو اس کے لیے حساب لگانا پڑے گا. تو جب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ گئے تو یہودیوں نے اپنے دستور کے مطابق ان کو رشوت دینا چاہا تاکہ ہمارا حصہ ذرا سا زیادہ لگا دو اور کہہ دینا، کاغذات میں کہہ دینا کہ اتنا ہے. اللہ اکبر، کیا جواب دیا حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ. فرمایا اے یہودیوں، اللہ کی قسم تم
اللہ کی ساری مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ مبغوض ہو. وہاں تو عزت ذلت اور محبت نفرت کے پیمانے وہی تھے نا، نبوی پیمانے تھے. تو کہا کہ مجھے ساری انسانیت میں سب سے زیادہ بغض تم لوگوں سے ہے، لیکن دیکھو میں اس کے باوجود تم پہ ظلم نہیں کروں گا کہ چونکہ تم پہ بغض ہے تو میں تم سے زیادہ وصول کر لوں اور مسلمانوں کو زیادہ دے دوں. نہیں، اور یہ جو تم رشوت دے رہے ہو یہ حرام ہے، ہم ایسے حرام نہیں لیتے. اس پر ان یہودیوں نے کہا بہذا قامت السماوات، یہ مسلمانوں کا انصاف ہے جس کی وجہ سے زمین آسمان قائم ہے اور اس کا نظام اچھی طریقے سے چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے یہ مسلمانوں کی ترقی ہو رہی ہے. یہ وہ انصاف ہے جو مسلمانوں کے اندر. ایک روایت اور سناتا ہوں، بہت اہم روایت ہے. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ از کے ایک شخص کو جس کا نام ابن لتیبہ تھا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا. جاؤ زکوٰۃ وصول کرو، آج کل ٹیکس وصول کرو، فلاں کرو. جب وہ شخص زکوٰۃ وصول کر کے مدینے واپس آئے تو مسلمانوں سے کہنے لگے یہ اتنا مال تو تمہارا ہے، یعنی لوگوں کی زکوٰۃ میں نے وصول کی ہے، یہ بیت المال میں جائے گا. مسلمانوں یہ مال تمہارا ہے اور یہ مال مجھے تحفے میں ملا ہے، یہ مال مجھے تحفے میں ملا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا آپ فوراً ممبر پہ تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. فرمایا یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، تم میں سے میں چند آدمیوں کو کوئی عہدہ دیتا ہوں، کوئی ان کو جو ہے کسی کام سپرد کرتا ہوں، اور چنانچہ جب وہ ان میں سے ایک شخص آتا ہے اور یوں آ کے کہتا ہے کہ یہ مال تمہارا ہے اور یہ مال میرا ہے، اور اتنے سخت الفاظ کہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے میں نے حدیث کی ایک شرح میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سخت الفاظ کہیں منقول نہیں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، جب انہوں نے یوں کہا کہ یہ مال مسلمانوں کا ہے اور یہ مجھے تحفے میں ملا ہے، حالانکہ وہ رشوت تھی، تو حضور نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ماں کے گھر میں، اپنے باپ کے گھر میں بیٹھتے نا، پھر میں دیکھتا تم کو کتنے تحفے ملتے. اتنے سخت الفاظ حضور سے کہیں منقول نہیں. اتنا بڑا گناہ کہ حالانکہ صراحتاً کسی نے نہیں کہا، اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ مال میں رشوت میں دے رہا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں بیٹھے، پھر میں دیکھتا کہ تمہیں کون تحفے دیتا. قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے. یاد رکھو تم میں سے جو شخص کوئی بھی چیز لے گا، خیانت کرے گا، رشوت سے لے گا، دھوکے سے لے گا، خیانت سے لے گا، قیامت کے دن وہ چیز اس کی رسوائی اور ذلت کا باعث بنے گی. اگر اونٹ میں خیانت کی ہے، بغیر استحقاق کے لیا ہے، تو اونٹ آئے گا اور گردن کے اوپر سوار ہو رہا ہوگا اور کاٹ رہا ہوگا اور بلبلا رہا ہوگا. اور اگر بیل میں کی ہے، حضور نے پوری تفصیل بتائی کی، تو گائے اور بیل سوار ہوگی. بکری ہے تو بکری سوار ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اور یہ گھنونیت رشوت کی بیان کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اتنے اٹھائے. بعض اوقات جب کوئی تضرع کی دعا ہوتی تو حضور یوں دعا مانگتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. اور کیا فرمایا، اے اللہ میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا، اے اللہ میں نے ان لوگوں تک پہنچا دیا ہے. اب کوئی رشوت لیتا ہے، اب کوئی حرام کام کرتا ہے، اب کوئی خیانت کرتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے، وہ مشکات کی ایک روایت مجھے یاد آئی، ایک حدیث میں یوں فرمایا، کل قیامت میں یوں نہیں آنا کہ یا رسول اللہ، یا رسول، جس کو ہم کہتے ہیں کہ شفاعت کرانے آ جانا، کل قیامت میں نہ آنا میرے پاس کہ یا رسول اللہ یہ کر دی، یا رسول اللہ شفاعت کرانے کے لیے، جس کا مفہوم یہ ہے میں تم کو سب باتیں بتا چکا ہوں، اب تمہارا کام ہے عمل کرنا ہے. جو نہیں کرے گا، جو وعیدیں میں نے بتائی ہیں اس کو بھگتے گا. تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرما دے. بھائیوں نیت اچھی ہو، اللہ سے مدد مانگ لے. تو میں پھر بار بار کہوں مایوسی بالکل نہیں ہے. 99 قتل کے بعد بھی گنجائش اللہ پاک نے نکال دی. اتنا بڑا انشاءاللہ آج مسلمان ایسا کوئی بدبخت بد نصیب ہی ہوگا، ورنہ عمومی طور پہ ایسا شخص نہیں ہوگا. تو جان تو مال سے بڑھ کر ہے، لیکن نیت سچی تھی، انسان کو تلافی کرنی تھی، مقصود تھا، اللہ رب العزت نے ذریعہ بنا دیا. یہ میں نے کتنی شکلیں بتا دی. کام میں خیانت کی کتنی شکلیں تھیں. ایک شکل یہ ہے کہ تندہی اور مستعدی، اپنا کام سمجھ کے کام نہیں ہو رہا، بس دنوں کا کام ہفتوں میں، ہفتوں کا کام مہینوں میں ہو رہا ہے، اور کام خود نہیں کر رہے. کبھی کسی کو پکڑا دیا، کبھی کسی کو کہہ دیا، حالانکہ آپ کو جس سیٹ پہ بٹھایا گیا ہے، اگر آپ کی صلاحیت اور لیاقت کی وجہ سے یہی کام آپ اپنے ہاتھ سے کرتے، بہت اچھا کرتے،
اور تیسری چیز میں نے عرض کرتی جو کاموں کی خیانت شمار ہوتی ہے وہ ہے بغیر پیسے کے کام نہ کرنا. اسی کے ضمن میں رشوت کے 2 اصول سامنے آ گئے، اور انشاءاللہ رشوت کی جتنی شکلیں ہیں معاشرے میں رائج ہیں، اگر ان 2 باتوں کا اہتمام کر لیا جائے اور ان 2 اصولوں کو سمجھ لیا جائے تو انشاءاللہ سارے مسئلے. کسی کی حق تلفی کے لیے پیسے نہیں لینا، اپنی کوئی بھی ناجائز غرض پورے کرنے کے لیے رقم نہیں لینا، جو کام ہمارے ذمہ داریوں میں شامل ہیں جس کی ہم تنخواہ لیتے ہیں ان کاموں کے اوپر بھی اضافی کسی سے پیسے لینا یہ رشوت ہے. یا جس منصب پہ ہمیں بٹھایا گیا ہے اب جو تحفے آ رہے ہیں، تحائف آ رہے ہیں، اس کی شکلیں ہمارے معاشرے میں جس شکل میں آپ جانتے ہیں تو اس سے بچنا. آخری بات، یہ 2 باتیں ہو گئیں. میں نے عرض کیا تھا کاموں میں خیانت نہ کرنے میں ایک ہے وقت میں خیانت، اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کاموں میں خیانت، اور تیسری چیز ہے سہولیات اور مراعات میں خیانت. سہولیات اور مراعات میں خیانت یہاں سے اٹھ رہا ہے. یہ تیسرا ہے کمپنی کی اشیاء ذاتی استعمال میں لانا. آپ کے لیے جو مراعات طے ہیں وہ آپ نے اپنی مراعات کسی اور کو دینا. کمپنی کی اشیاء کو ذاتی استعمال میں لانا، جس ادارے کا انسان کام کر رہا ہے اس ادارے کا جتنا سامان ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، اس کے ادارے کی چیزوں کو کوئی آدمی اپنی ذاتی قلم ہو، کاغذ ہو، اور اب تو بہت آگے تک بات ہو گئی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ادارے کی گاڑی ہے، ادارے کی اور کوئی چیزیں ہیں اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا. ادارے میں لگے ہوئے فون ہیں ان کو ذاتی استعمال، اسٹیشنری کا سامان ہے، دفتر کا ہے گھر لے جانا، کمپنی کی ادویات ہیں ان کو فروخت کر دینا، آفس کا اخبار گھر میں لے جانا، کمپنی کی گاڑی ہے ذاتی کمپنی کے نمونہ جات ہیں ان کو فروخت کر دینا. یہ سب ہے کمپنی کی اشیاء کو اپنے استعمال میں لانا. دوسری چیز، جتنی مقدار میں آپ کے لیے مراعات ہیں اس سے زیادہ لے لینا. بعض اوقات چائے ملتی ہے تو ظاہری بات ہے چائے ملتی ہے، اگر اس میں جس کوالٹی کی طے ہے بھئی اتنا دودھ آئے گا اور اتنی چائے بنے گی، اب چائے کے اندر جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ کر لے، یا عارضی استعمال کی یونیفارم دیا گیا ہے، اب یہ امانت ہے، اس کو اس طریقے سے کوئی آدمی استعمال کرے کہ، یا موبائل ہے، گاڑی وغیرہ دی گئی ہے اور اس کا اس طرح سے استعمال کرنا جس طرح کی استعمال کی اجازت نہیں ہے، یہ بھی خیانت میں ہے. تیسری بات، آپ کو کوئی مراعات دی گئی ہیں، اور لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں تو واقعی عجیب عجیب قسم کے مسائل ہوتے ہیں. مراعات آپ کو دی گئی ہیں یا آپ کی فیملی کو دی گئی ہیں، اب کسی کو اپنی بہن بنا کر، کسی کو جو ہے نا کسی نام کے ساتھ، کسی کو کسی نام کے ساتھ، اور جو ہے وہ ادارے اپنا وہ شامل کر کے ان کو مراعات دی جا رہی ہیں. یا اور بعض یعنی کہتے ہیں نا وَأَعْجَبَ مِنْ هَذَيْنِ مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَا، بدنصیب ترین وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کے خاطر اپنا دین بیچ دے. ایک ہے نا کہ ایک شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اپنا دین بیچ رہا ہے اپنے خاطر، اور ایک ہے کہ دوسرے کی دنیا کے خاطر اپنا دین بیچ رہا ہے. چلو بھائی تم دوست ہو، کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں میں کروا دوں گا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ اچھی دوستی ہے، آپ نے اس کی دنیا بنائی اور اس کے بدلے کیا کیا؟ اپنی آخرت بیچ دی. یہ جو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو جب حجاج نے مارا، شہید کیا اور ان کو راستے میں سولی پہ لٹکا دیا، تو کہنے لگا اب میں جاؤں گا، یعنی ایسا ظالم تھا، اب میں جا کے ان کو اور غمزدہ کروں گا. تو جا کے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا دیکھا تمہارے بیٹے کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا تو نے اس کی دنیا خراب کی، اس نے تیرا دین خراب کر دی. تو کہتا ہے کہ گیا تو میں ان کو غصہ دلانے تھا، انہوں نے ہی مجھے الٹا غصہ دلا دیا. تو یہ اس سے بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ آدمی آپ کو کچھ نہیں ملا لیکن آپ کو آخرت کے انگارے ملے. یہ اچھی دوستی ہے. یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ حماقت، اس سے زیادہ جو ہے نا، اس سے زیادہ حماقت کی بات کیا ہوگی؟ اب معاشرے میں کوئی دوست وہ کر رہا ہے، نہیں بھائی، کرنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو انتقال ہوا اور دیکھا بچیوں کا کیا حال ہے، اور دنیا حیران تھی کہ کتنے بر اعظم پہ حکومت ہے اور بچیوں کا حال کیا ہے، گھر کا حال کیا ہے. تو خود ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹے اور بیٹیوں سے کہا کہ بیٹے میں تم کو اچھا پہنا سکتا تھا، اچھا کھلا سکتا تھا، لیکن میں تمہاری وجہ سے
میں جو ہے جہنم کے انگارے برداشت نہیں کر سکتا. تمہارے باپ میں اتنی طاقت نہیں, تمہارے باپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کے خاطر میں تمہاری خاطر میں نے کسی کا حق چھین کے تمہیں دیا نہیں, اور تمہارا حق چھین کے میں نے کسی کو دیا نہیں. یہ انصاف میں نے تمہارے ساتھ کیا. میرے بھائیوں, اللہ پاک سے مانگ لیں ہم, اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے کہ یہ وہ حق ہیں جو انبیاء اکرام کی تعلیمات میں ہمیں ملتے ہیں. یونیورسٹیاں خالی ہیں اس سے, تعلیمی ادارے خالی ہیں اس سے, سوچیں خالی ہیں اس سے, کہ ہم جو پروان چڑھ رہے ہیں, جس حرص اور حوث کے ساتھ ہم پروان چڑھ رہے ہیں, اللہ کی قسم اس حرص اور حوث کے اندر سکون نام کی کوئی چیز نہیں. اللہ پاک ہم سب کو یہ عافیت کی دعائیں مانگیں, سکون کی دعائیں مانگیں, اور سکون کے اسباب اختیار. میں نے ابھی ایک سوال نامہ بنایا بہت قرآن حدیث میں غور کر کے, تو آپ یقین جانیں یعنی حیرانگی اس پہ ہوتی ہے کہ ہم سب سمجھ رہے ہیں. ایک یہ کہ نا سمجھ نہیں رہے, سمجھ رہے ہیں, خود اپنے آپ کو گڑھے میں گرا رہے ہیں. میں نے ایک سوال کیا, بتائیے اگر آپ کی ترجیحات کیا ہیں, راحت کے اسباب یا راحت؟ بچہ بھی یہ کہہ رہا ہے, میں نے دیکھا نوجوان بھی کہہ رہا ہے ہاں جی ماں اصل چیز تو راحت ہے, اصل چیز تو سکون ہے, ہماری ترجیحات کے اندر تو سکون داخل. تو بھائی پھر میں نے اگلا سوال کیا, تو کیا یہ کہنا صحیح ہے جتنا دین اتنا سکون؟ ہاں جی یہ کہنا بھی صحیح ہے, سب سمجھ آ رہا ہے, جتنا دین اتنا سکون. صحیح, قرآن کی کتنی سری آیتیں ہیں, دین پہ آ جاؤ تم کو ایسی خوشگوار زندگی ہم دیں گے, خوشیوں والی زندگی دیں. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے, ہمیں فکر. میں پھر عرض کروں گا, ان چیزوں سے خوف تو مقصود ہے, خوف ہی تو بریک ہے. قرآن شروع ہی خوف سے ہوتا ہے. قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی والوں کے لیے. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ خوف خدا کا نام ہے. یہ خوف ہی تو ہے, لیکن میں عرض کروں گا مایوسی نہیں. اللہ شکلیں نکالیں گے, کتنا بڑا کسی سے غلطیاں ہو گئی, زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے, رشوت سے بھری ہوئی ہے, سود سے بھری ہوئی. میں نے آپ کو کتنی بڑی مثال دی کہ دیکھیں ہمارے لیے کتنا تسلی کا سامان ہے. ایک قتل نہیں, مال نہیں, جان کو قتل کر دینا کتنا بڑا ہے. ایک نہیں, 2 نہیں, 10 نہیں, 99 قتل کی معافی اس کے لیے بھی ہے. ہاں علماء کے پاس بیٹھے, وقت نکالے, سنجیدہ ہو جائے اپنی زندگی کے لیے اور فکر مند ہو جائیں. اور ایسا نہ ہو, یہ چیز طے کرنی. ہم بس اوقات انسان اپنی زندگی گزار چکا ہے, کیا ہے, میرے بیوی میرے بچے, میرے بیوی میرے بچے. او بھائی, قبر میں بیوی تھوڑی ہوگی, قبر میں بچے تھوڑی بچائیں گے, آخرت میں جو ہے یہ بچے تھوڑی ہمیں عذاب سے بچائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے لیے اللہ پاک احتیاط کا پہلو اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرما دے, اور ہمیں وہ مال جس میں برکتیں اللہ نے دی ہوں اللہ وہ عطا فرمائے. کتنی 8 نشستیں ہو گئی ہماری. اچھا, ایک سفر ہے اگلی اتوار سے, تو آپ حضرت گروپ میں تو شامل ہیں نا انشاءاللہ. تو ایک کلاس یا 2 کلاسیں نہیں ہو سکیں گی, اس کے بعد انشاءاللہ اس کلاس کے تسلسل کو باقی دوبارہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے. اور اللہ نے چاہا کہ دیکھیں فائدہ ہوگا. اور یہ جو احساس ہے نا, یہ موت سے پہلے آ جائے, یہ اللہ کا بڑا انعام ہوتا ہے. یہ اللہ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ بس اوقات گھما پھرا کے جو ہے نا کبھی ایسی محفل میں بٹھا دیا کہ کوئی بات کان میں پڑ گئی, اور اپنی زندگی کو پہ نظر ثانی کی توفیق مل گئی. تو اگر ہمیں یہاں انشاءاللہ یہ چیز اللہ نے چاہا نصیب ہوتی رہیں گی. تو ابھی ہمارا کافی تھوڑا باقی ہے, تو اگلی نشست ہو جائیں گی. البتہ میں نے عرض کیا کہ ایک سفر ہے, تو ایک اگلی نشست, اس سے اگلی نشست شاید نہ ہو, یا جو بھی ہوگا انشاءاللہ گروپ کے اندر بتا دیا جائے گا. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اے اللہ ہم یہاں آئے اسی لیے ہیں کہ ہم اپنی کمائیوں میں حلال چاہتے ہیں, بابرکت چاہتے ہیں رزق, اور یا اللہ تیری رحمتیں چاہتے ہیں. اللہ تو ہم تیرے کمزور بندے, ہم کہاں جائیں؟ سارا معاشرہ یا اللہ سود سے, رشوت سے, گناہوں سے, معصیت سے بھرا ہوا ہے. اے اللہ تو ہی ہمارے لیے حلال آسان فرما دے. اے اللہ تو جس کے لیے آسان فرما دے. آج بھی کتنے لوگ ہیں یا اللہ جنہوں نے پھونک پھونک کے قدم رکھا, اور تو نے ان کی دنیا کو بھی جنت بنا دیا. اے اللہ تو ہم سب کے لیے بھی آسان فرما دے. ہمارے اس آنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اے اللہ دین کو اس لیے سیکھنا کہ بندہ اس لیے سیکھے کہ میرے رب کی پسند کیا ہے, میرے رب کی ناپسند کیا ہے. اے اللہ تیرے یہاں یہ بہت بڑا عمل ہے, تو نے ہمیں اس کی توفیق دی, آگے اس پہ عمل کی بھی توفیق ہم سب کو عطا فرما, اس کو پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ بہت سے کام انسان ایسے کر جاتا ہے کہ تو یا خود قرآن میں ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. بعضوں کی نیکیاں پسند آ جاتی ہیں, ان نیکیوں کی بدولت
اللہ پاک ان کے گناہوں کی تلافی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم یہ چاہتے ہیں یہ کلاسیں صرف اس مسجد میں نہ ہوں، جگہ جگہ یہ باتیں پھیل جائیں۔ یا اللہ اس کے لیے ہمیں سوچنے کی، دل دماغ لگانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری تلافیوں، ہماری کمیوں کی بھی تلافی ہو جائے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین برحمتک یا ارحم۔ اس میں جو حضرات ہیں، میں نے عرض کیا کہ اب ختم ہونے سے پہلے ہی یہ سلسلہ آگے کہیں شروع ہو جانا چاہیے، اس میں آپ حضرات انشاءاللہ ساتھ دیں گے تو میں نے عرض کیا نا یہ بہت بڑی خیر کا کام ہوگا۔ کسی مسجد میں، کسی ادارے میں 1 سے 2 وہ ختم ہوئے، اس سے پہلے کہیں اور شروع ہو جائے، تو آپ حضرات اس کے لیے ضرور کوئی رائے دیں اور کوئی مشورہ ہو تو ضرور دیں۔